السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں والد بزرگوار اور باپ کے حوالے سے ایک تحریر نگاہ سے گزری تھی جو پیش خدمت کی گئی۔ آج اتفاق سے ماں کے حوالے سے ایک تحریر نگاہ سے گزری، اس وقت یہ آپ کی نظر کی جا رہی ہے۔ اس کا عنوان ہے آغوش تھراپی۔ اشفاق احمد صاحب مرحوم اکثر کہا کرتے تھے کہ آدمی عورت سے محبت کرتا ہے جبکہ عورت اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ اس بات کی مکمل سمجھ مجھے اس رات آئی، یہ گزشتہ صدی کے آخری سال کی موسم بہار کی ایک رات تھی۔ میری شادی ہوئے تقریباً 2 سال ہو گئے تھے اور بڑا بیٹا قریب 1 برس کا رہا ہوگا۔ اس رات کمرے میں 3 لوگ موجود تھے، میں، میرا بیٹا اور اس کی والدہ۔ 3 میں سے 2 لوگوں کو بخار تھا، مجھے 104 درجے اور میرے بیٹے کو 101 درجے کا۔ اگرچہ میری حالت میرے بیٹے سے کہیں زیادہ خراب تھی، تاہم میں نے محسوس یہ کیا کہ جیسے کمرے میں صرف 2 ہی لوگ ہیں، میرا بیٹا اور اس کی والدہ۔ بری طرح نظر انداز کیے جانے کے احساس نے میرے خیالات کو زیر و زبر تو بہت کیا، لیکن ادراک کے گھوڑے دوڑانے پر عقدہ یہی کھلا، یہ گرہ کھلی کہ عورت نام ہے اس ہستی کا کہ جب اس کو ممتا دیت کر دی جاتی ہے، یعنی جب وہ ماں بن جاتی ہے تو اس کو پھر اپنی اولاد کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، حتیٰ کہ اپنا شوہر بھی، اور خاص طور پر جب اس کی اولاد کسی مشکل میں ہو، اس وقت تو بس صرف اولاد دکھائی دیتی ہے، کوئی اور نہیں۔ اس نتیجے کے ساتھ ہی ایک نتیجہ اور بھی نکالا میں نے، اور وہ یہ کہ اگر میرے بیٹے کے درد کا درماں اس کی والدہ کی آغوش ہے تو یقیناً میرا علاج میری ماں کی آغوش ہوگی۔ اس خیال کا آنا تھا کہ میں بستر سے اٹھا اور ماں جی کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ رات کے 2 بجے تھے، پھر جو ہی میں نے ان کے کمرے کا دروازہ کھولا وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئیں، جیسے میرا ہی انتظار کر رہی ہوں۔ پھر کیا تھا، بالکل 1 سال کے بچے کی طرح گود میں لے لیا اور توجہ اور محبت کی اتنی ہیوی ڈوز سے میری آغوش تھراپی کی، یعنی مجھے آغوش میں لیا کہ میں صبح تک بالکل بھلا چنگا ہو گیا۔ پھر تو جیسے میں نے اصول ہی بنا لیا، جب کبھی کسی چھوٹے بڑے مسئلے یا بیماری کا شکار ہوتا، کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے سیدھا مرکزی ممتا شفا خانہ برائے توجہ اور علاج میں پہنچ جاتا۔ وہاں پہنچ کر مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس میری شکل دیکھ کر ہی مسئلے کی سنگینی کا اندازہ لگا لیا جاتا، میڈیکل ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی جاتی، مجھے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ماں جی کے ہی بستر پر لٹا دیا جاتا اور ان کا ہی کمبل اڑا دیا جاتا۔ کسی کو یخنی کا حکم ہوتا تو کسی کو دودھ لانے کا، خاندانی معالج کی ہنگامی طلبی ہوتی۔ الغرض توجہ اور محبت کی اسی ہیوی ڈوز سے آغوش تھراپی ہوتی اور میں بیماری کی نوعیت کے حساب سے کبھی چند گھنٹوں اور کبھی چند پہروں میں روح بصیرت ہو کر ڈسچارج کر دیا جاتا۔ یہ سلسلہ تقریباً 3 ماہ قبل تک جاری رہا۔ وہ وسط نومبر کی ایک خون کی شام تھی، ٹھنڈی شام تھی، جب میں فیکٹری سے گھر کے لیے روانہ ہونے لگا تو مجھے لگا کہ مکمل طور پر صحت مند نہیں ہوں۔ تبھی میں نے آغوش تھراپی کروانے کا فیصلہ کیا، یعنی اپنی ماں کی آغوش میں جانے کا فیصلہ کیا اور گھر جانے کے بجائے ماں جی کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ لیکن وہاں پہنچنے پر اور ہی منظر دیکھنے کو ملا۔ ماں جی کی اپنی حالت کافی ناگفتبہ تھی۔ پچھلے کئی روز سے چل رہے پھیپھڑوں کے عارضے کے باعث بخار اور درد کا دور چل رہا تھا۔ میں خود کو بھول کر ان کی تیمارداری میں جٹ گیا، مختلف ادویات دیں، خوراک کے معروف ٹوٹکے آزمائے، مٹھی چابی کی، مختصر یہ کہ کوئی 2 گھنٹے کی آؤ بھگت کے بعد ان کی طبیعت سنبھلی اور وہ سو گئیں۔ میں اٹھ کر گھر چلا آیا۔ ابھی گھر پہنچے آدھ گھنٹہ ہی بمشکل گزرا ہوگا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ دیکھا تو چھوٹے بھائی کا نمبر تھا۔
100 तरह के वाह में एक पल में आकर गुजर गए। झट से फ़ोन उठाया और छूटते ही पूछा, भाई सब खैरियत है ना? भाई बोले, सब खैरियत है। वो असल में माँ जी पूछ रही हैं कि आपकी तबीयत नासाज थी, अब कैसी है? ओह मेरे खुदाया, उस रोज़ मेरे जहन में माँ की तारीफ मुकम्मल हो गई थी। माँ वो हस्ती है जो औलाद को तकलीफ़ में देखकर अपना दुख, अपना आपा भी भूल जाती है। आज माँ जी को रहमान की रहमत में गए 1 माह और 8 रोज़ हो गए हैं। आज मुझे फिर बुखार हुआ। आगोश थेरापी की अशद ज़रूरत है, पर मेरा मरकज़ी ममता शिफा खाना बराए तवज्जो व इलाज हमेशा के लिए बंद हो चुका है। ये है वो तहरीर जिस को उसकी माँ नसीब है, वो अपनी माँ से हर तरह की सेहतयाबी हासिल कर सकता है, और जिसे नहीं नसीब हिस्सी सूरत में, तो वो अपने वालिदैन के लिए, अपनी माँ के लिए दुआ करके, सदक़े जारिया करके ये चीज़ हासिल कर सकता है। क्योंकि अल्लाह की अता और अल्लाह की देन में कोई फ़र्क नहीं है। माँ फ़िज़िकली मौजूद हो तो, और माँ वर्चुअली रूहानी मौजूद हो तो, दोनों शक्लों में दीन ने यही सिखाया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।